امام بخاری ریسرچ اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الجمعہ سیریز میں آج میری گفتگو کا عنوان ہے عورت اور اسلام۔ محترم ناظرین، اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں پر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا، ان کے حقوق تلف کیے جاتے تھے، ان کو میراث میں حصہ نہیں ملتا تھا، ان کو گری نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ عرب کے بعض قبائل میں بچیوں کو، لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ ہندوستان کے اندر عورت کو شوہر کی چتا کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یورپ میں لوگ اس بحث میں الجھے ہوئے تھے کہ عورت آیا انسان ہے بھی یا نہیں، لیکن اسلام نے آ کر اسے وہ عزت بخشی جس کی وہ مستحق تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو بھی نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، تو ہم اسے اس دنیا میں تو اچھی زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کا اچھا بدلہ بھی دیں گے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض۔ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو اور اس کے اجر کو، اس کے ثواب کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے کا حصہ ہو۔ اس نے تو ہر روپ میں عورت کو عزت بخشی ہے۔ اگر وہ ماں ہے تو اس کی خدمت کا حکم دیا ہے۔ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب تو تم ان کے قدموں سے چمٹے رہو، ان کے پاؤں تلے جنت۔ اگر عورت بیوی ہے تو اسلام نے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو مرد کے اچھے اور بہتر ہونے کا معیار بتایا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر اور اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں تم سب میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ اگر وہ بیٹی ہے تو اسلام نے اس کو جگر کا ٹکڑا کہا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس کوئی بیٹی ہو، اس نے اس کو زندہ دفن نہیں کیا، اس کی ناقدری نہیں کی، اس پر اپنے بیٹے کو ترجیح نہیں دی، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اگر وہ بہن کی شکل میں ہے تو اسلام نے اس کی تعلیم و تربیت کا حکم دیا ہے اور اس کی اچھی پرورش کا حکم دیا ہے، اس کے خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی 3 بہنیں ہوں، اس نے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ہے اسلام میں عورتوں کا مقام۔ آج ہمارے معاشرے میں پھر جاہلیت کا زمانہ لوٹ آیا ہے۔ ہم پھر عورتوں کو بری نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کے حقوق پامال کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے، میراث میں ان کا حق نہیں دیتے، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے، بیٹوں کے مقابلے میں ان کو کم سمجھتے ہیں، بیٹوں کے مقابلے میں ان کی تعلیم و تربیت پر بھی توجہ کم دی جاتی ہے۔ یہ سب باتیں اللہ کو سخت ناپسند اور اس کو ناراض کرنے والی ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ عورتوں کے مقام و مرتبے کو پہچانا جائے، ان کے حقوق ادا کیے جائیں اور ان کے ساتھ کسی طرح کا بھی ظلم نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔